دعا ذرا جو کیس ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو ظہیر کا خاندان ہے نا، میں اس کو انتہائی ہلکا سمجھتا ہوں. دوسری طرف میرے خیال میں اس کے ماں باپ نے بھی بہت بڑے چھچورے کام کیے ہیں. سوشل میڈیا پہ آ کے باپ اپنے رونے کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہے. ادب کا، اخلاق کا، یہ ایک رشتے کا تقدس جو ہے نا، اس کے ماں باپ نے خود توڑا ہے میڈیا پہ جا کے. دعا ذرا جو کیس ہے یہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میری دو رائے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ظہیر کا خاندان ہے نا، میں اس کو انتہائی ہلکا سمجھتا ہوں. اچھا، انتہائی ہلکا سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ماں باپ ہونے کا یا سسرال ہونے کا جو رول ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. میں اس کی جگہ ہوتا نا، اگر میں اس کی ساس یا اس کا سسر ہوتا، میں بیٹی کو لے کے ان کے گھر جاتا، کہتا اپنے گھر سے رخصت کریں، آپ کی بیٹی یہ چاہتی ہے. لیکن دوسری طرف میرے خیال میں اس کے ماں باپ نے بھی بہت بڑے چھچورے کام کیے ہیں. سوشل میڈیا پہ آ کے باپ اپنے رونے کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہے. مطلب کہاں کا یہ، وہ کہہ رہے ہیں میں بے بس ہو گیا ہوں. وہ بے بس اگر ہو گیا ہے تو سوشل میڈیا پہ اپنے آنسو وائرل کر کے پروموشن لینے کی ضرورت نہیں تھی. پہلی بات یہ جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک ادب کا، اخلاق کا، یہ ایک رشتے کا تقدس جو ہے نا، اس کے ماں باپ نے خود توڑا ہے میڈیا پہ جا کر. میں جے ڈی سی والے کو بھی اس بات کا نہ بلیم کروں گا کہ اس کو اختلافی جملے سے اس رشتے کو ان میڈیا پہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جی انہوں نے یہ نہیں کیا. مسجدیں نہیں کرتی یہ بالکل ایک ریکگنائزڈ فیکٹ ہے، سب کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ مسجدیں یہ نہیں کرتی اس طرح اعلان. مرنے کا اعلان کرتی ہیں کیونکہ وہ مرنے کا اعلان ہے. تیسری چیز میرے خیال میں وہ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے اور وہ کمیونیکیشن میں بچے کے ساتھ تھی. باقی بیچ میں 19-20%، 30% جھوٹ ہوگا، لیکن ایک لڑکی نے ایک سوشل میڈیا میں ایجوکیٹ کیا اپنے آپ کو. اس نے 11 سال کی عمر میں، 11 سال نہیں ہے، اب 14 سال کی ہے، تو 3 سال پہلے سے آپ نے 2 سال عمر چھوٹی لکھائی ہے اس کی. یہ نارمل بات ہے کہ بچیوں کی وہ بچی نے یہ بات خود بتائی جو انٹرویو لینے گئی. اس کو اس نے کہا ہم نے زیارتوں پہ جانا تھا تو میرے والد صاحب نے یہ بات مجھے اس انٹرویور نے بتائی یہ بات. اچھا ایک بات، والدین کو کیا کرنا تو شربت بیچ رہی تھی جو بچی، اگر کسی کی بچی کے ساتھ کوئی بچی چلے جاتی ہے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کی طرف جاتے، ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، منت کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی شادی ہم کر دیتے ہیں تمہاری، کیونکہ ہماری بچی نے بغاوت کر دی ہے. اب اس بغاوت کو آپ عزت داری سے کس طرح سلجھا سکتے ہیں؟ آپ ہمارا پردہ رکھیں، ہم آپ کا پردہ رکھ رہے ہیں. بھائی آگ لگے تو آپ کو بجھانے کی کوشش کریں نا. آگ لگی ہے تو آپ کو اب لگانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، اور ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ یعنی کہ اب تو بہت سے والدین ڈر گئے کہ خدا نہ خاصا یہ نہ ہو کل کو دعا کی طرح ہماری 14 سال کی ہے، مجھے پرائز بتاؤ، بچی ہے اور وہ سارا دن پیڈ لے کے پب جی کھیلتی ہے، تو ماں وہاں پہ چھنے بیچ رہی ہے. ماں کیا کر رہی تھی؟ There is an inherent dispute between the marriage of Dua's parents, I tell you. یہ ایک ہیپی میرج نہیں ہو سکتی، یہ ڈسپیوٹڈ میرج ہے جہاں سے بچے جو ہیں وہ چائلڈہڈ ٹراما لے کے نکلتے ہیں اور اپنی زندگی کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ اس بچی کا اپنا چائلڈہڈ ٹراما نہ ہو. وہ اپنی زندگی کی طرف دوبارہ سے نظر ثانی کریں تاکہ یہ حادثہ آگے نہ پیش آئے. اور والدین کو قبول کر لینا چاہیے. نہیں، قبول کرنے کی بات نہیں ہے، اب تو آپشن ہی نہیں ہے. قبول کریں یا نہ کریں، آپشن ہی نہیں ہے. بغاوت ہو گئی. لیکن اگر ایک چھوٹی سی بات میں، مجھے بے نظیر کی پوری زندگی میں ایک جملہ اس کا بڑا خوبصورت لگا. اس نے کہا میں نے یورپ میں رہ کے دیکھا ہے تو انہوں نے ایک ایسا کلچر بنا دیا ہے کہ اپنے بچوں کی معصومیت چھین لیتے ہیں. وہ جو کچھ اپنا، جو ان کا کلچر ہے، اس کلچر میں بچہ چھوٹا، اتنا چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے. ہوتی تو میں اس کو کہتا کہ صرف بچوں کی معصومیت نہیں کھینچا آپ نے بڑوں کی شرافت بھی کھینچی ہے. جی، بڑوں کی بزرگوں سے آپ نے اخلاق کھینچا ہے، وہ تو ہے. علماء دین سے آپ نے دین کھینچا ہے. سب لیکن اب یہ جو سب سے بڑا جو ڈینجرس ایلیمنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں دیکھ کے، نہیں اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، بچوں کا نہیں ہے، لیکن ناٹ ایٹ آل. اگر آپ کی میری بیٹی شادی میں خوش نہیں ہے، خلا لے گھر واپس آئے، لیکن ان ہیپی میرجز میں رہ کے اولاد کا بیڑا گرک کرنا بالکل صورت جائز نہیں ہے. یہ تو ایک سینیریو ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ فاروق بھائی نے کہا کہ ان سے بات ہوئی، اس نے کہا جی 2 سال زیارت کے لیے زیادہ لکھوا دیے تھے. برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ 16 سال کی عمر میں جا کے بنا تھا، کیسے لکھوا دیا؟ پہلی بات تو سسٹم فیلئر ہے نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نادرا جو ہے اس کو بیٹھ کر دیکھنا چاہیے. اتنا پیسہ لگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے زیارت کے لیے جانا تو 2 سال جانا بڑھا دی؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر والدین کے سینیریو کو مان لیا جائے دین واٹ؟ اگر ان کو مان لیا جائے کہ برین واش کرنا، اور پھر اگلی بات یہ دیکھیں، وہ ظاہری طور پر لگ رہا ہے وہ بندہ جو ہے نا، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی غلطی نہیں ہے. جو مجھے لگ رہا ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ بالکل یہ صریحا ہوا ہے. اگلی بات مجھے بتائیں،
اگر بچی اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے آدھے گھنٹے کے لیے مل لے وہ کیا جادو کر دیں گے؟ نہیں وہ کیوں نہیں تو وہ کس طرح سے پولیس والے اس کو یہ گواہ نہیں وہ شاہ جی، لے کے یہ جا رہے گواہ ہیں؟ نہیں ہے، یہ بچی کا ہیٹریٹ ہے اپنے پیرنٹس کی. ہاں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. یہ ایک انتہائی نیچرل سائیکوٹک ڈس آرڈر بچوں میں آج پایا جاتا ہے. لک ایٹ دا باڈی لینگویج آف دا گرل، شی ہیز بین انڈر ڈپریشن فار اے ویری لانگ. تو اگر اس کو ڈرا دیا گیا ہو، اس کی کوئی ویڈیو بنا لی گئی، اس کو پریشرائز کیا ہو، تو کانفیڈنٹ ہو کے کیسے ہم میڈیا کے لوگ ہیں، آپ نے ان کی 2-3 ویڈیو دیکھی ہے اس بچی کی؟ میں نے اس لڑکی کے ساتھ دیکھی ہے جس میں انٹرویوز وغیرہ دیکھے ہیں آپ نے؟ شربت بیچنے آپ کو لگتا نہیں کہ یہ بچی کو ڈرایا نہیں گیا، بڑی کانفیڈنٹ ڈپریشن ہے، ڈپریشن کی پیشنٹ ہے جو کہ بات کر رہی ہے، اس کی باڈی لینگویج ڈپریشن ہے اور وہ کانفیڈنٹ ہے. اس کو تو باقاعدہ بیٹھ کر ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے نا. اس نے اپنے کچھ مقاصد کے لیے اس کو لے کر دے رہی ہے پیزا روز، اور وہ کھلا رہی ہے کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ تو نارمل کھانا بھی نہیں کھا رہی گھر میں، وہ کھانا کھا رہی ہے. یہ تو ان کا کلیم ہے نا بلال بھائی، ہم کیسے مان سکتے ہیں اس کو جناب؟ بچی کہہ رہی ہے. اچھا ایک منٹ، بچی کے والدین کے لیے تو بڑی باتیں ہوگی، یہ جو بچی اور بچہ ہیں یہ کیا کریں اب؟ یعنی کہ ان کی زندگی تو مشکل ہوگی، نہ کہیں جا سکتے. 6-7 مہینے 1 سال گزاریں گے اکٹھے، اس کے بعد جب جوش جوانی ختم ہوگا اس کے بعد ایک نیا سینیریو ہوگا. رائٹنگ آن دا وال ہے یہ. آپ کے خیال میں یہ پرماننٹ میرج ہے؟ اور اگر یہ باہر بھاگ جائے پھر پیدا ہوتا. میں یہ پروگرام پہ کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس بہترین چانس، ان کے ماں باپ ان کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ اسائلم لیں کہیں، کیونکہ آپ کو پاکستان میں خطرہ ہے. یہ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، یہ اس وقت امریکہ جانا چاہیں، انگلینڈ جانا چاہے، آسٹریلیا، کینیڈا جانا چاہیں، ان کو سب سے ٹاپ پرائورٹی پہ اسائلم ملے گا. اور وہاں پر 1 سال کے بعد عشق کا بھوت اتر جائے تو بچی کیا کرے گی؟ وہ اس کے بعد یہ ٹیکسی چلائے گا اور وہ اسٹور کرے گی، اور انہوں نے کیا کرنا ہے. یعنی کہ زندگی ان کی خوشگوار نہیں ہے. ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے نمبر 1. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ بیٹھ کر تھرڈلی ان معاملات کو دیکھیں، اور جو بیٹھ کر جو ہے شربت بیچ رہے ہیں ان کو بھی بندہ بیٹھ کر پوچھے کہ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر جناب جو ہے نا وہ یہ شربت کی، یہ بھی تو جب آپ نے یہ بتا دیا نا کہ گھر میں بچوں کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے، یہ ابیوز ہے. بچوں کو آپ اشتہار چلا کے بتاتے ہیں بیڈ ٹچ اور رائٹ ٹچ. جب آپ نے ماں باپ کے رشتے ہی ختم کر دیے اولاد سے، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں اولاد سے؟ اب وہ بغاوت کر رہی ہے. ماں باپ اتنے سخت نظر نہیں اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ نیب کے معاملات دیکھے یا ایسا نہیں لگ رہا اس طرح کے معاملات، اسٹیٹ جو ہے وہ نیب کے معاملات دیکھے یا اس طرح کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سسپیشیس ایکٹیویٹیز ہیں. اتنا سمپل اور سادہ. اس نے کہا میں 50,000 روپے دیتا ہوں، مجھے وہ ٹیکسی ڈرائیور بتا دو جو کراچی سے لاہور لے کے آیا بچی کو. چلو ٹیکسی پہ آئی ہے، وہی تو کہہ رہی ہے. اور پیسے بھی نہیں تھے بچی کے، پیسے بھی نہیں. کیسے اس نے کہا کہ آ کے اس کے پاس فون بھی نہیں تھا، اس نے فون لیا. جھوٹ باتیں بالکل ہیں. تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج آپ بچہ پیدا نہ بھی ہو تو نادرا سے اس کا بے سرٹیفکیٹ بنوا سکتے. یہ حقیقت ہے. لیکن وہ بچی کراچی سے لاہور کیسے آئی؟ وہ انویسٹیگیشن جو بھی ہو، وہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ مطلب یہ جو ظاہری طور پر شکل جو نظر آ رہی ہے، یہ لڑکا کیپیبل ہے کہ 3 سال کے پب جی کے اندر لڑکی کو جناب جو ہے نا وہ کنونس کر کے اٹھا کے کراچی سے بچے بالکل اس قابل ہے. اتنے تیز نہیں ہے. میرے 3 بیٹے ہیں عبداللہ رب العالمین، انہوں نے دیکھا 19 سال کا بیٹا جو ہے نا کتنا حجاب سے نکلی. ہاں جی. پھر اس کے بعد بلو ڈرائی کر کے وہ عدالت میں پہنچ گئی، حجاب سے نکلی. اس کے بعد دوپٹہ اتار کے انٹرویو بھی دینے شروع کر دیا. اس کا دوپٹہ اتروایا ہے، تو اس کو کہہ رہی ہے کہ اتار کر دکھاؤ، اور وہ کہہ رہی نہیں مجھے پسند ہے نا. یہ دیکھیں بلال بھائی، اصل میں تو یہی سے پتا چل رہا ہے کہ ایسے اس کو گھیرا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے دوپٹہ اتروا دو گینگ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بالکل گروہ ہے. میں نہیں سمجھتا اتنا سمپل ہے، اس کو چیک کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب 100%، لیکن میں کہتا ہوں اٹ از سسپیشیس، اور اس کا جو ہے نا وہ دھاگا پکڑ کر اس کے پیچھے جانا چاہیے.